پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ یا تو کسی اللہ والے کسی بزرگ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ وہ اس بادشاہ کو آ کر نصیحتیں کرے، یا پھر وہ کسی جادوگر وغیرہ کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اپنے جادو کے ذریعے اس بادشاہ کو خوش رکھتا تھا۔ تو ایک وقت آیا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت آ چکا ہے، اس لیے مجھے کوئی خادم دے دو، کوئی نوجوان بچہ دے دو تاکہ وہ میری خدمت بھی کرے اور میں اسے اپنے جادو کے گر بھی سکھاؤں۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک بچہ دیا جو اس جادوگر کے پاس رہتا اور اس کی خدمت کرتا اور اس سے جادو کے گر سیکھتا۔ اور جس راستے سے وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں کہیں اس کو پادری مل گیا، وہ پادری کی مجلس میں گیا تو اس کو اس پادری سے لگن ہو گئی، محبت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ پادری کے پاس جاتا، وہاں اس کو دیر ہو جاتی، جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا، تو لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جادوگر اس کو مارتا پیٹتا، اس کو برا بھلا کہتا۔ پھر جب وہ گھر جاتا تو گھر میں لیٹ ہونے کی وجہ سے گھر والے اس پر سختی کرتے، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار وہ بچہ پادری کے پاس گیا اور اس کو سارا قصہ سنایا کہ اس طرح میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، یہاں مجھے دیر ہو جاتی ہے، پھر میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں وہ بھی مجھے مارتا ہے، پھر میں جب گھر جاتا ہوں گھر والے بھی مجھے مارتے ہیں۔ تو پادری نے کہا، جب آپ جادوگر کے پاس جایا کرو تو جادوگر سے کہا کرو مجھے گھر سے آتے ہوئے لیٹ ہو گئی ہے۔ تو بچہ یہی کام کرتا، یہ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار ایک وقت آیا تو ایک دن یہ بچہ راستے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا، لوگ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اب اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ پادری اس جادوگر کی بنسبت اچھا ہے، سچا ہے، تو پھر اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو قتل کر دے۔ پھر اس بچے نے وہ پتھر اس جانور کی طرف پھینکا اور وہ جانور مر گیا، وہیں ختم ہو گیا۔ پھر یہ بچہ اس پادری کے پاس آیا، اس کو آ کر سارا قصہ سنایا، تو اس پادری نے کہا، میرے پیارے بیٹے، آپ تو مجھ سے بھی افضل ہو، لیکن خیال کرنا آپ پر ایک آزمائش آئے گی، اس وقت میرا نہ بتانا۔ تو بچے نے اندھوں کا علاج کرنا شروع کر دیا اور دوسری بیماریوں کا بھی علاج کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن اس بادشاہ کا کوئی ہم نشین تھا، وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بچہ ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کا ہم نشین اس بچے کے پاس گیا اور کہا، بیٹا تم اندھوں کو شفا دیتے ہو، مجھے بھی شفا دے دو۔ اس بچے نے کہا، نہیں، میں شفا نہیں دیتا، شفا وہ دیتا ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ پھر اس بچے نے کہا، اگر تم شفا چاہتے ہو تو پھر اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ پھر اس بچے نے دعا کی، وہ صحت یاب ہو گیا، آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر وہ بادشاہ کی مجلس میں اسی طرح جا کر بیٹھنے لگا۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا، اے میرے ہم نشین، تیری بینائی کیسے واپس لوٹ آئی؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے میری بینائی واپس لوٹائی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا میں نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرے اور آپ کے رب نے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہے۔ اس نے پھر اس اپنے ہم نشین کو سزا دینا شروع کر دی۔ جب اس کو سزا ملی تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے سے پوچھا، اس کو شفا کس نے دی ہے؟ تو اس نے کہا، میرے رب نے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا میں نے شفا دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، جو میرا اور آپ کا رب ہے اس نے شفا دی ہے۔ اس نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بالکل ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو سزا دینا شروع کی۔ سزا دیتے دیتے آخر کار اس بچے نے اس پادری کا نام بتا دیا۔ اس پادری کو بلایا گیا۔ اس پادری سے بادشاہ نے پوچھا
کہ یہ شفا کس نے دی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ پھر بادشاہ نے کہا کیا میں نے شفا دی ہے؟ اس پادری نے بھی کہا نہیں، جو میرا اور آپ کا رب ہے اس نے شفا دی ہے۔ پھر بادشاہ نے اس پادری سے کہا اس دین سے مرتد ہو جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو پھر بادشاہ نے اس کی مانگ یعنی سر کے درمیان سے آری رکھی اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس اندھے سے کہا کہ اپنے دین سے مرتد ہو جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح اس کے بھی سر کے درمیان میں آری رکھی اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر ایک جماعت تشکیل دی، اسے کہا کہ اس کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دینا اور اس سے پوچھنا اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو پہاڑ کے اوپر لٹکا دینا۔ پھر وہ بچہ ان کے ساتھ چلا۔ جب پہاڑ پر چڑھے تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں سے مجھے تو ہی کفایت کر۔ تو اس پہاڑ پر زلزلہ آنے لگا، وہ لوگ نیچے گرے اور سارے ختم ہو گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ پھر وہ بچہ تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے کفایت کر گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور جماعت تشکیل دی اور انہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ، کشتی پر سوار ہو جانا، جب سمندر کے درمیان میں پہنچنا تو پھر اس بچے سے پوچھنا اگر یہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے، پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا، وگرنہ اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ پھر جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں سے تو ہی کفایت کر۔ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ اس کے بعد وہ تلاش کرتے کرتے دوبارہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ تو اس بچے نے کہا اللہ نے مجھے ان سے کفایت دی۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ اگر تو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے ایک رسی کے ساتھ لٹکا دے اور مجھ پر تیر چلا، اور تیر چلاتے وقت پڑھنا بسم اللہ رب الغلام۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے تیر چلایا اور پڑھا بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس اللہ کے نام سے یہ تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، پروردگار ہے۔ تو وہ تیر جا کر اس بچے کی کن پٹی پر لگا اور اس بچے نے وہاں ہاتھ رکھا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے لوگ وہاں دیکھنے والے تھے سب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا وہی کام ہو گیا، کہ سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جتنی بھی گلیاں ہیں جہاں شروع ہوتی ہیں وہاں کھائیاں بنائی جائیں اور ہر کھائی میں آگ جلائی جائے۔ بہت زیادہ آگ جلائی گئی۔ اس کے بعد لوگ آتے اور وہاں جا کر ایک دوسرے کو دھکا دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے سارے شہید ہو گئے۔ آخرکار ایک عورت تھی جس کے پاس شیر خوار بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا، لیکن وہ عورت جب اس آگ کے کنارے پر پہنچی، وہاں تھوڑی سی ڈگمگائی، رکی تو اس شیر خوار بچے نے بول کر کہا اماں جان صبر کر، بے شک تو حق پر ہے۔ اس لیے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو انسان اگر صبر کر جائے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔